کہ ایک بات چیت چل رہی تھی، معاملات سیٹل ہو رہے تھے، اس میں اچانک کل یہ جو چائنیز فورسز نے حملہ کر دیا، تو اس حوالے سے میں اپنے عزیز دوستوں کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ وہ عام آدمی کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے جب ٹویٹ کی اس بارے میں تو کچھ لوگوں نے، ایک دو لوگوں نے، زیادہ نے نہیں، نیچے میسج کیا کہ بھائی تو اپنے کام سے کام رکھنا، تو ایک پاکستانی ہمارے معاملات میں کیوں ٹانگ اڑاتا ہے۔ تو بھائی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک چائنیز ڈریگن ہے، ایک امپیریلسٹک ایکسپیشنسٹ چائنیز فورسز ہیں، کمیونسٹ ڈکٹیٹر ہے جو آہستہ آہستہ ریجن کے سارے ملکوں کو ہڑپ رہا ہے، جس نے ہانگ کانگ، تائیوان، تبت، اوگر، یہ سب تو اکسائی چین وغیرہ ہڑپ لیے ہیں آلریڈی۔ ہانگ کانگ واز این انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تحت آٹونومس ایریا ہے، اس کو قبضہ کر لیا ہے، کوئی بول بھی نہیں رہا، مکاؤ غائب ہو چکا ہے نقشوں سے۔ یہ صورتحال میں اب اگر وہ انڈیا اور دوسری چیزوں پہ آ رہا ہے تو ہر انسانی حقوق کے آدمی کو اس پہ بولنا چاہیے۔ ہو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی سنسیشنلائزیشن نہیں کر رہا میں، نہ کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوں جس سے کہ غلط ہو، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کئی جگہوں سے ریکنفرمیشن کے بعد جو مجھے پتہ چلا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو گلوان وادی ہے، ویلی آف گلوان، جو کہ ایسٹ لداخ میں ہے، وہاں پہ ایک دریا ہے۔ ویسے تو وہ پورا ایل اے سی کا جو علاقہ ہے جہاں پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے پورا، اس میں ایک طرح کا بارڈر ہی ہے نا ایل اے سی، تو دونوں طرف فورسز ہوتی ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا ایک ایریا ہوتا ہے جو کہ بفر ایریا ہوتا ہے، جو کہ نو گو ایریا ہوتا ہے، اور یہ سب ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک دریا کے پاس، دریا کا ایک اس طرف چائنا ہے، اس طرف یہ جو گلوان وادی ہے اس میں جو دریا ہے اس کے اس طرف چائنا ہے، اس طرف انڈیا ہے۔ تو دریا کے کنارے سے لے کے اوپر تک چائنا نے ٹوٹل کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، وہاں پہ ان کے روڈز ہیں اور چوکیاں بنی ہوئی ہیں اور سب کچھ ہے، جبکہ دریا کے اس طرف جو کہ انڈین پارٹ ہے اس میں پتھر اور یہ سب چیزیں پڑی ہیں، اور کوئی ایز سچ انفراسٹرکچر یا روڈز وغیرہ کبھی کسی نے پیچھے ماضی میں انڈین گورنمنٹس نے بنائی نہیں وہاں پہ، حالانکہ وہ انڈیا کا ایریا ہے اور ریکگنائزڈ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا اینڈ انٹرنیشنلی، وہ ایریا ریکگنائزڈ ہے کہ یہ انڈیا کا پارٹ ہے، لیکن کبھی پچھلی گورنمنٹس نے اس میں کچھ بھی کرنے کی یا تو ہمت نہیں تھی، یا چائنا سے پنگا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کیونکہ چائنا تو نہیں چاہے گا نا کہ ادھر کوئی چیک پوسٹ بنے یا کنسٹرکشن ہو، جو اس کی جو ایکسپیشنسٹ پلاننگ اور ذہنیت ہے اس حوالے سے۔ تو چائنا نیور ایگریڈ کہ انڈیا یہاں پہ کچھ کرے، تو انڈیا کی گورنمنٹس خاموش ہو کے بیٹھ جاتی تھیں کہ چلو چھوڑو کون پنگا لے۔ اب جہاں پہ یہ گورنمنٹ اب مختلف نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز پہ اسٹینڈ لے رہی ہے، وہاں پہ انہوں نے، انڈین سرکار نے اپنے ایریا میں دریا کے اس طرف روڈز بنانی شروع کی، اور وہ پتھریلا جو ایریا ہے اس کو صاف کرنا اور یہ سب کیا، تو اس پہ چائنا اعتراض کر رہا ہے۔ یہ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے، وہ ایکچوئل چیز یہ ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے بھائی آپ ادھر کنسٹرکشن نہیں کرو، انڈیا کہہ رہا ہے بھائی تو کون ہوتا ہے، ماما بنتا ہے کہ تو علاقے کا، ہم اپنے علاقے میں جو بھی کریں تو کون ہوتا ہے بولنے والا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو کہ صدیوں سے ہندوستان کی ایک پرمپرا اور روایت رہی ہے کہ یہ اہنسا پہ بلیو کرتے ہیں، اور کہ انڈین گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی تھی کہ معاملات چاہے وہ پاکستان سے ہوں، چائنا سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، انڈیا نے ہمیشہ معاملات کو بات چیت کی حد تک حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایگریمنٹ ہے چائنا اور انڈیا کا، جو شاید 62 کی وار کے بعد اور خاص طور پہ 67 میں جہاں تک میرے علم میں ہے آخری فائرنگ ہوئی تھی انڈیا اور چائنیز فورسز کے درمیان۔ کل بھی جو حملہ ہوا ہے انڈین فورسز پہ، وہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کئی جرنلسٹوں سے کئی جگہوں سے کنفرمیشن کی ہے، انہوں نے کہا ہے ایک شاٹ بھی فائر نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھر 3 جو انڈین سائڈ پہ جو کیجولٹیز دکھا رہے ہیں وہ، تو بولے انہوں نے ویل پلانڈ، اچانک بولے ہماری تو بات چیت چل رہی تھی چائنا کے ساتھ، اور ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹرز اور اسسٹنٹ منسٹرز اور ایمبیسڈر لیول پہ اور کئی لیولز پہ بات چیت چل رہی تھی، ایون ملٹری جو فورسز آمنے سامنے ہوتی ہیں ان کے کمانڈرز بھی آپس میں رابطے میں تھے، سب کچھ تھے۔ بولا کل رات کو اچانک انہوں نے ایک پرووکیٹو حملہ کیا، اور حملے میں ڈنڈوں کا استعمال ہوا ہے، کی بڑے بڑے کیل لگا کے ڈنڈے، پھر وہ ذرا اونچا علاقہ ہے وہاں سے پتھر پھینکے گئے ہیں بھاری بھاری، اور اس طرح کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ تو جہاں تک میرے علم میں ہے
कोई फायरिंग या कोई वो चीज़, या जो जंग की जो लोग खुशखबरियाँ मना रहे हैं ना, कुछ मेंढक, बरसाती मेंढक जो फुदक फुदक के निकल आते हैं, वो उनकी खुशियाँ निकल आई हैं। और यही आपको हमेशा मिलेगा नैरेटिव पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में इस वक्त मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या चीज़ वो कर दी है। अगेन मैं कह दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने 3 कैजुअल्टीज़ डिक्लेयर की हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु से हैं, एक बिहार से हैं, और 3 शहादतें इंडिया ने डिक्लेयर की हैं। जवाब इंडियन फोर्सेस ने, एक तो वो अचानक हमला था और दूसरा प्रोवोकेटिव अचानक हमला हुआ, लेकिन भरपूर जवाब दिया गया है। और कई चाइनीज़, मैं अब इसमें एडिटिंग करने बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा वो सारी ट्वीट्स, तो फिर 2 घंटे लग जाएंगे, और फिर मैं अपने कुछ इंटरव्यूज़ हैं तो ये वीडियो फिर कल तक चली जाएगी, तो इसलिए मैं इस पर एडिटिंग नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कई चाइनीज़ों की ट्वीट पढ़ी हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर आर सो मैनी कैजुअल्टीज़ ऑन चाइनीज़ साइड। गवर्नमेंट ऑफ चाइना कहीं डिक्लेयर नहीं कर रही है। आपको पता ही है कि चाइना ने कभी कोई चीज़ दुनिया के सामने नहीं रखी। वायरस इस मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने वायरस भी दुनिया के सामने नहीं लाए, और ये भी चीज़ें कभी चाइना डिक्लेयर नहीं करेगा कि हमारे फौजी इतने मर गए। बाकायदा एक क्लैश हुआ है, और इंडिया में भी जो मुझे रिपोर्टर्स ने कहा है कि अभी मज़ीद कैजुअल्टीज़ की खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये एक क्लैश पॉइंट है। मैंने वहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या देखते हैं कि ये कोई जंग की सूरत हाल हो सकती है? तो बोले नहीं, जंग की सूरत हाल फिल वक्त नहीं हो सकती। बातचीत के कई दरवाजे अचानक खुल गए हैं। इंडियन एम्बेसडर चाइना में जो हैं वो गए थे असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए चाइना के, और वहाँ पे उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है, और उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है कि इंडिया किसी भी किस्म के ऐसे अटैक और ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और रिटेलिएशन पूरा देगा, जो कि कल भी दिया गया, आज भी दिया जा रहा है। और ये इंटरेस्ट में नहीं है किसी के जंग करना। ये मैसेज इंडियन एम्बेसडर ने भी दिया है, फॉरेन ऑफिस लेवल पे भी बातचीत चल रही है। तो होपफुली ये क्लैश जो छोटा मोटा एक चल गया है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। चाइना, जैसे कि मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बता रहा हूँ कि चाइना इज़ लुकिंग फॉर ए वॉर। चाइना को एक जंग चाहिए इस वक्त। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में एक चलाना शुरू किया है, और जो चाइना के जो अज़ाइम हैं, जो मकासद हैं, जो चाइना के जो इंटेंशंस हैं, वो सामने वाज़े तौर पे नज़र आ गए हैं। वो प्योरली ढटाई के साथ हर चीज़ करे जा रहा है और दुनिया खामोश बैठी है। कब तक? चाइना इज़ प्रोवोकिंग द फ्री वर्ल्ड। चाइना पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, और अब दुनिया को सामने आके चाइना को कंटेन करना होगा। इसको अपने बाउंड्रीज के अंदर लाना होगा। और जो ऑक्यूपाइड नेशंस चाइना ने ऑक्यूपाइड इलाके किए हैं, उगर के, तिब्बत के, हांगकांग, मकाओ, ताइवान भी तकरीबन चाइना के प्रेशर में है, ये सब आज़ाद कराने की मूवमेंट फ्री वर्ल्ड को चलानी होगी। और ये जो वायरस का जो धंधा किया है चाइना ने, उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो कल्प्रिट हैं, जो मुजरिम हैं, चाहे वो कोई भी कितने भी बड़ी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, उसको कटहरे में लाना होगा। पूरी दुनिया के साथ एक कंट्री खिलवाड़ कर रहा है, खुल के नेबरिंग कंट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, उनके मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। जैसे कि चाइना में स्कूलों में मैंdarin ज़बान को, चाइनीज़ ज़बान को मैंडेटरी करार दे दिया। भाई नेपाल का चाइना की ज़बान से क्या ताल्लुक़ है? ये एक हिंदू स्टेट होती थी, द ओनली हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये चाइनाइजेशन ऑफ पूरी दुनिया हो रही है, उसके अगेंस्ट इंडिया एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है। और वी ऑल फ्री वर्ल्ड सपोर्ट इंडिया ऑन दिस इशू। इंडिया अपने इलाके में अगर कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में अगर एक डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है प्योरली इंडियन एरियाज़ में, तो किसी मामे के पुत्र को बीच में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। जैसे कि इंडिया ने कभी नहीं बोला कि भाई चाइना अपने मुल्क में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये एक क्लैश पॉइंट है इस वक्त, इसको आप जंग नहीं कह सकते। और हर आदमी की ये दुआ और कोशिश होनी चाहिए कि जंग ना हो। जंग
وار برنگس ڈسٹرکشن اونلی. تو جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی، اور معاملات کو بات چیت سے حل کر لینا ہی عقل مندی ہے، اور پورے ریجن کے لیے، چاہے وہ چائنا کے لیے ہو، پاکستان کے لیے ہو، انڈیا کے لیے ہو، یا باقی دنیا کے لیے ہو. یہ علاقے میں جنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو مذاکرات سے معاملات حل کیے جائیں. دنیا، یونائٹڈ نیشنز اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چائنا کو پرسویٹ کریں کہ وہ منیمم انٹرنیشنل لاز کو فالو کرے، ریسپیکٹ کرے، اور ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. سمپل سا اتنا سا میسج تھا میرا چائنا کے حوالے سے. یہ جو آج جو چیزیں ہوئی ہیں، دیکھا جائے بہت بڑا ایشو ہے. انڈیا میں، انڈیا کے ایریا پہ چائنا کے لوگوں نے آ کے انڈین فورسز پہ حملہ کیا ہے، مذاق نہیں ہے. لیکن انڈین سرکار اس معاملے کو بڑے خوبصورتی سے اور بڑے تحمل سے، وتھ وسڈم اس کو سولو کر رہی ہے. اور ہوپ فلی انڈیا کی جو پیسفل سولوشن کی طرف جو اسٹیپس ہیں، اس کو باقی دنیا بھی سپورٹ کر رہی ہے، اور ہوپ فلی معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اب تھوڑی دیر بعد میرا ایک انٹرویو ہے کسی ایک چینل کے لیے، اور پھر 8:30 بجے آج رات ڈیوڈ کے ساتھ میرا ٹائم ہے. ڈیوڈ وانس کے ساتھ میں نے بڑے اچھے سوالات تیار کیے ہیں، وہ میں پھر رات میں ایڈیٹنگ کر کے کل صبح تک وہ ڈیوڈ انٹرویو لگا لوں گا. تو کل پھر امتیاز بھائی کے ساتھ انٹرویو ہے، جو کہ کل رات ایڈیٹنگ کر کے پرسوں لگاؤں گا. جمعرات کو بلوچ سردار مہران مری قبیلے کے سردار ہیں، انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، تو میں ان کا انٹرویو کرنے جاؤں گا. تو ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو کیپ یو انفارمڈ، اور کوشش ہوتی ہے کہ گھما پھرا کے بات نہ کروں، جو سامنے چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ٹرسٹ یور گورنمنٹ، ٹرسٹ یور فورسز، دے آر ویری اسٹرانگ، اور دنیا اس کی معترف ہے کہ دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے. اینڈ وی نو آلسو کہ انڈین فورسز آر ویری کیپیبل، ویری بریو، اور ٹرسٹ یور گورنمنٹ، دے آر ہینڈلنگ دا سچویشن. اور ایک بات میں نے جہاں بھی پوچھا ہے، تو آل انڈین ایریاز آر ان انڈین کنٹرول، ناٹ این انچ از ان چائنیز کنٹرول. بفر زون کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، اس میں ڈسکشنز پہ معاملات چل پڑے ہیں. ہوپ فلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ، کیپ سپورٹنگ.